لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. ایک دفعہ آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، مجالس عزا کا یہ سلسلہ جو آج کی شب سے آغاز ہو رہا ہے، جس کی پہلی اس مجلس میں آپ سبھی حضرات شریک ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ وہ مجلسیں ہیں کہ جن مجلسوں کو ایام عزائے فاطمیہ کے نام سے تمام دنیا میں جانا جاتا ہے. اور ان دو تاریخوں میں جو پہلی شہادت اور دوسری شہادت کے درمیان کی تاریخیں ہیں، ان تاریخوں میں تمام مؤمنین نہ صرف یہ کہ مجالس عزا منعقد کرتے ہیں، بلکہ مختلف انداز سے اپنے غم، اپنے سوگ اور اپنی عزاداری کو پیش کر کے دنیا والوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اس روئے زمین پر اس کم سنی کے باوجود، کم عمری کے باوجود کتنی مظلومیت کے ساتھ اور کن ظلموں کو سہنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئیں. ان مجالس عزا کا انداز بقیہ مجلسوں سے الگ ہوتا ہے. ان مجالس عزا میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ذکر جناب سید عالمیان کا ہوتا ہے تو اس تذکرے میں اس بات کو خاص طور سے مد نظر رکھا جاتا ہے کہ تاریخ اسلام بھی مسلمانوں تک پہنچ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے کہ تاریخ اسلام کا وہ پہلو کہ جس پہلو میں سب سے عظیم کردار جناب سیدہ کا تھا، اس عظیم پہلو اور اس عظیم کردار میں جناب سید عالمیان نے جو عالم اسلام کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں،
وہ زحمتیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ آج مقدماتی گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، ابتدائی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، لیکن یہ باتیں وہ ہیں کہ جو آئندہ کی گفتگو کے لیے بنیاد قرار پائیں گی۔ لہٰذا آپ سے اس بات کی آرزو اور تمنا ہے کہ شروع ہی سے ان موضوعات پر توجہ دیتے ہوئے یہ اپنے ذہنوں کے حوالے ہم سبھی کو کرنا ہے کہ یہ مجالس عزا جناب سیدہ کے فضائل اور جناب سیدہ ہی کے مصائب سے متعلق ہیں۔ ان مجالس عزا میں ہمیں فضائل کے ان گوشوں کو بیان کرنا ہے کہ جن گوشوں سے جناب سیدہ کی عظمت کو ہم سب جس حد تک ممکن ہے درک کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ جناب سید عالمیان کی اس زندگی سے درس لیتے ہوئے اپنی اس دنیاوی زندگی کو بھی اور آخرت کی زندگی کو بھی سنوارتے ہوئے بہترین بنا سکیں۔ لہٰذا آپ سبھی حضرات سے بسط ادب التماس ہے کہ ان مجلسوں میں اس پابندی کے ساتھ کہ جو پابندی نہ صرف شرکت کی ہو بلکہ وقت کی پابندی بھی ہو، اس پابندی کے ساتھ ان مجالس عزا میں آپ سبھی حضرات شرکت فرمائیں گے۔ ایک دفعہ آپ حضرات مل جل کے صلوات بھیجتے ہوئے آگے سمٹ آئیے، آئیے آگے سمٹ آئیے، صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات۔ اور آگے اور آگے اور آگے آئیے اور آگے آئیے، آگے آئیے آپ حضرات بھی تھوڑا اور آگے آئیے، کافی آگے آ جائیے، ممبر کے قریب آ جائیے اور آگے آ جائیے، کافی جگہ ہے۔ کیوں یہ فاصلہ کیوں رکھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھ پاتا کہ ہمارے کلچر میں یہ بات نہیں تھی، یہ ابھی کیوں آ گئی ہے، کیوں فاصلہ؟ جبکہ ہم لوگ آپ جانتے ہیں کہ نمازوں میں پہلی صف میں اگر جگہ باقی ہے تو پچھلی صفوں میں بیٹھنا بہتر نہیں ہوتا، تو جب فرش عزا پر ممبر کے قریب جگہ باقی ہو تو پھر پیچھے ظاہر ہے کہ بزرگان کے لیے ممبر کے قریب بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہیں ٹیک لگانا ضروری ہے، عمر کا تقاضا ہے، لیکن جوانوں کو قریب بیٹھنا چاہیے۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اذان محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں دو چیزیں عطا کی ہیں، ان دو چیزوں میں ایک ہمارا جسم ہے اور دوسرا ہماری یہ روح ہے۔ یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں تو ہمارا وجود سامنے آتا ہے، اور اسی لیے سب سے زیادہ جو دنیا کے مختلف مذہبوں میں جنجالی گفتگو ہے وہ یہی روح سے متعلق ہے، سول سے ریلیٹڈ، یہ آتما جسے کہا جاتا ہے۔ بڑی گفتگو ہے، جتنے مذہب آپ اٹھا کر دیکھ لیں دنیا کے، کرسچینٹی میں چلے جائیں وہاں الگ نظریہ ہے، ہندوازم میں آ جائیں وہاں الگ نظریہ ہے، بدھزم کے پاس چلے جائیں الگ نظریہ ہے، آپ جیوز کے پاس جائیں ان کا الگ، سب کے الگ الگ نظریے ہیں اس روح سے متعلق، اس سول سے ریلیٹڈ۔ صرف ایک اسلام ہے جس نے اس روح کو وہ عزت دی ہے کہ جو اس کا تقاضا ہے۔ بقیہ ساری جگہوں پر اتنی زیادہ اس روح کو ذلت دی گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں حقیقتاً انسان کبھی کبھی تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ یہ روح اگر اتنی ذلیل ہے تو اللہ نے دی کیوں ہے۔ اسلام کی نگاہ میں اصل ہماری یہ روح ہے، یہ جسم اس لیے اہمیت پیدا کر لیتا ہے کہ اس کے پاس یہ روح پائی جاتی ہے، اور جس دن یہ روح آپ کے جسم سے خدا نہ کرے علیحدہ ہو گئی، ابھی تو عالم یہ ہے کہ آپ 10 منٹ گھر دیر سے پہنچیے، پوچھا جائے گا کہاں رہ گئے ہوئے، پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا، آدھے گھنٹے لیٹ ہو گئے کہاں چلے گئے۔ ایک دن اگر کوئی لیٹ ہو جائے تو قیامت آ جائے گی دنیا میں کہ آپ کیوں دیر سے آئے۔ لیکن ایک وہ دن بھی آئے گا کہ جس دن فون کر کے قبرستان میں، آرام باغ اور رحمت آباد میں یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی کب دفن کرو گے۔ کیوں؟ آج تو یہ عالم ہے کہ 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو انسان برداشت نہیں کرتا کہ ہمارا فلاں چاہنے والا ہم سے قریب کیوں نہیں ہے، اور ایک دن وہ ہوگا کہ جتنی جلدی دفن کر دیا جائے بہتر ہے۔ فرق کیوں ہے؟ آج اس لیے اہمیت ہے کہ ہمارے جسموں کے پاس روح موجود ہے۔
روح علیحدہ ہوئی پھر کوئی ویلیو ہمارے جسم کی نہیں رہ جائے گی. آج سب تمنا کرتے ہیں کہ لمبی عمر مل جائے، لیکن خدا نہ کرے جس دن روح بدن سے نکل گئی، اب عالم یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیں، اس بے روح کے جسم کو نہیں رکھ سکتے آپ، بدن خراب ہونے لگے گا. کیا فرق پیدا ہوا اس جسم کے اندر کہ اب اس جسم کو نہ صرف یہ کہ آپ اپنے بغل میں قرار دینے پہ تیار نہیں ہیں، بلکہ جلد از جلد مٹی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. وجہ صرف ایک ہے، وجہ یہ ہے کہ جب تک انسانی بدن میں روح رہتی ہے سارے جراثیم دور رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی روح الگ ہو جاتی ہے سارے جراثیم کا حملہ ہونے لگتا ہے. اب یہ باڈی ہے جو خراب ہونے لگے گی، اب یہ باڈی ہے کہ جو آپ کی بیکار خراب نہ اس لائق رہ جائے گی کہ آپ اس کو اپنے درمیان قرار دے سکیں. اگر گھنٹے 2 گھنٹے بھی آپ کو رکھنا ہو تو آپ کو لے جا کے اسے سرد خانے میں رکھنا پڑے گا تاکہ اس کا جسم ٹھنڈک کی بنا پر جراثیم سے محفوظ رہے، خراب نہ ہونے پائے، گلنے نہ پائے، بگڑنے نہ پائے. سارا عزت کا مرحلہ ہے آپ کے وجود کا اس روح کی بنا پہ. اور بلکہ ایک جملہ کہوں آپ کے ذہنوں کے حوالے کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ آپ کی جتنی بھی عزت ہے، آپ کو نام لے کے پکارا جاتا ہے، آپ کو آپ کے لقب کے ساتھ پکارا جاتا ہے، فلاں صاحب انجینئر ہیں، فلاں صاحب ڈاکٹر ہیں، فلاں صاحب مولانا ہیں، فلاں صاحب فلاں ہیں، یہ کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا ہے. لیکن جس دن یہی روح جسم سے نکل گئی اب نہیں کوئی پوچھے گا کہ انجینئر صاحب کب دفن کیے جائیں گے، اب کوئی نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب کی تدفین کا وقت کیا ہے، اب کوئی نہیں پوچھے گا کہ مولانا صاحب کی تشییع جنازہ کب ہوگی. پوچھا جائے گا جسم کو کب دفن کرو گے، میت کو کب سپرد لحد کرو گے، میت کب اٹھائی جائے گی، میت کا وقت کیا ہے. یعنی اب نام بھی کوئی نہیں لے رہا ہے. ساری عزت اگر انسان کے پاس ہے تو اسی روح کی بنا پر ہے. روح الگ ہو جائے انسان کی ساری عزت ختم ہو جاتی ہے. اور ایک جملہ اور اسی کے ساتھ کہتا چلوں، انسان کے جسم کو روح کی ضرورت ہے، توجہ رہے، لیکن روح کو جسم کی ضرورت نہیں ہے. آج نہ جانے کتنے افراد ہیں کہ جن کے جسم قبروں میں جا کے ختم ہو گئے، روح آج بھی باقی ہے. لیکن یہ جسم روح کا محتاج ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ روح اٹیچ رہے، اور جیسے ہی روح الگ ہو جائے گی پھر یہ جسم کی ضرورت تو باقی رہ گئی تھی، روح کے نہ ہونے کی بنا پہ جسم ختم ہو جائے گا، روح باقی رہے گی. اب وہ الگ بات ہے کہ اگر انسان کے محترم ایمان کی بنا پر ہے تو پھر نتیجے میں وہ وادی السلام میں ہے، اور اگر وہ جسم کفر کے ساتھ دنیا سے گیا تو وادی برہوت میں جائے گا. توجہ ہے. اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، آپ کو جو اختیار اللہ نے دیا، اب یہاں سے میں پوری توجہ آپ کی چاہوں گا. آپ کو جو اختیار اللہ نے دیا ہے وہ اپنے جسم پہ تو دیا ہے، روح پر اختیار نہیں ہے. کس کو ہے اپنی روح پر اختیار؟ جسم پہ اختیار ہے. ایک انسان چاہے اپنی آنکھ میں دوا ڈال سکتا ہے، جسم میں کوئی کمی پیدا ہو گئی، خدا نخواستہ ہاتھ کٹ گیا ہے، ہاتھ اضافی لگایا جا سکتا ہے. دل میں کوئی پرابلم ہو گئی، آپریشن کیا جا سکتا ہے. آنکھ خراب ہو رہی تھی، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. لیکن روح انسان کا اختیار نہیں ہے. نہ روح کو کم کر سکتا ہے، نہ روح کو کاٹ سکتا ہے، نہ حتیٰ روح کو اپنے جسم سے الگ کر سکتا ہے. پورا اختیار انسان کو جسم پر ہے، روح پر نہیں ہے. آج انسان کی موت کی خبر آ جائے تو انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی موت کو 2 دن ٹال دے. یا مثال کے طور کے اوپر ایک انسان ہے کہ جس کی 2 سال بعد موت آنے والی ہے، کہ ہم تو آج ہی اس کی روح کو جسم سے نکالے دیتے ہیں. اختیار نہیں ہے. اگر موت کا وقت نہیں آیا ہے تو پھر یہ یاد رکھیے گا کوئی کسی کو قتل بھی نہیں کر سکتا ہے. وقت اللہ معین کرتا ہے، روح پر کسی کو اختیار نہیں ہے. کب آنا ہے، کس حالت میں آنا ہے، کہاں پر آنا ہے، کس پوزیشن میں آنا ہے، کن لوگوں کے درمیان آنا ہے،
کہاں پر مرنے کے بعد دفن ہونا، یہ سب اللہ کا اختیار ہے، اس میں بندے کی کوئی دخالت نہیں ہے۔ اسی لیے یہ روح کے بارے میں جب پوچھا گیا، یسألونک عن الروح، اے پیغمبر، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، یسألونک عن الروح، اے پیغمبر آپ سے آ کر یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ روح کیا ہے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیے، قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے، اب یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، قل الروح من امر ربی، یہ میرے پروردگار کا حکم ہے کہ جو روح کی شکل میں انسان کے وجود سے وابستہ ہے، حکم پروردگار کا ہے، لہذا اختیار بھی پروردگار کو ہے۔ میرا حکم ہوتا تو شاید مجھے اختیار ہوتا، لیکن اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ حکم پروردگار کا ہے۔ میں کسی کو نہ زندہ کر سکتا ہوں نہ مار سکتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم پروردگار کی بنا پہ زندہ ہے، حکم پروردگار کی بنا پہ موت کی آغوش میں سو جائے گا۔ تو اختیار اللہ نے روح پر کسی کو نہیں دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ منظر دیکھا کہ کچھ ایسی شخصیتیں اس روئے زمین پر ہیں کہ جس موقع کے اوپر ٹھوکر مار دیں تو وہ مردہ بھی زندہ ہو جائے، اور اگر زندہ پہ نماز پڑھ دیں تو وہ مردہ ہو جائے۔ توجہ ہے نہیں؟ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں انہیں اختیار ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، ہم میں اور ان میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یہ وہ شخصیتیں ہیں جو ارادہ پروردگار کا مظہر ہیں، جو حجت پروردگار ہیں، جو نمائندہ پروردگار ہیں۔ لہٰذا بندے کو نہ زندگی پر اختیار ہے نہ موت پر اختیار ہے، لیکن جو حجت پروردگار ہے انہیں زندگی پہ بھی اختیار ہے، موت پہ بھی اختیار رکھا ہے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد پہ نہیں، شاید یہ والا صلوات نہیں، بلند آواز صلوات بھیجیے آپ اللہ۔ میں اپنے موضوع تک آپ کو لے کے آ گیا۔ آپ واقف ہیں، میں نے ابھی شروع ہی میں کہا تھا کہ ان مجالس عزا میں اس شہزادی کا ذکر ہونا چاہیے کہ جن سے یہ تاریخیں منسوب ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کے وجود سے اس کی روح علیحدہ کر دی جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر روح علیحدہ ہو جائے گی تو پھر صرف جسم رہ جائے گا، جسم رہ جائے گا تو پھر اس کی وہ عظمت نہیں رہ جائے گی جو روح کے ساتھ تھی۔ اللہ نے اس کائنات میں سارے انسانوں کی عزت کو تب رکھا ہے جب وہ روح کے ساتھ ہوں، لیکن صرف ایک ایسی ذات ہیں کہ جن کی روح کو اللہ نے الگ رکھا ہے، لیکن روح کے الگ ہونے کے باوجود جو عظمت روح کی ہے وہی عظمت جسم کی بھی ہے۔ شاید میری بات سخت ہو گئی، میں اسے آسان کیے دیتا ہوں۔ ہمارے وہاں روایات کی دنیا میں حتیٰ زیارت، ابھی انشاءاللہ فرائیڈے کو یہاں پہ زیارت پڑھی جائے گی، اور شاید ممکن ہے کہ تھرسڈے نائٹ میں بھی شب شہادت کی بنا پہ زیارت پڑھی جائے۔ زیارت جس موقع پہ آپ پڑھیں گے اس میں ایک جملہ پڑھیں گے، اشہد انکی قد مضیت علی بینۃ من ربک، سیدہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی نمایاں روشنی اور ہدایت کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری اور اسی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی۔ کیوں؟ اس کے بعد ایک جملہ ہے، ان من سرکی فقد سر رسول اللہ، جس نے آپ کو خوش کیا اس نے رسول اللہ کو خوش کیا۔ ومن آذاکی فقد آذى رسول اللہ، جس نے آپ کو اذیت دی اس نے رسول اللہ کو اذیت دی۔ ومن وصلک فقد وصل رسول اللہ، جو آپ سے جڑ گیا وہ رسول اللہ سے جڑ گیا۔ ومن قطعکی فقد قطع رسول اللہ، اور جو آپ سے دور ہوا وہ رسول اللہ سے دور ہوا۔ اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ لِأَنَّكِ بِضْعَةٌ مِّنْهُ، اس لیے کہ آپ رسالت مآب کا ٹکڑا ہیں، اور وَرُوحُهُ الَّذِي بَيْنَ جَنبَيْهِ، آپ رسول اللہ کی وہ روح ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے قرار دی ہے۔ روح پیغمبر کون ہیں؟ جناب سیدہ، اور وہ جو مشہور حدیث ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، اس کے بعد کا جملہ
وَأَنَّهُ رُوحِيَ الَّتِي بَيْنَ جَنبَيَّ، یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور یہ وہ روح ہے کہ جسے اللہ نے میرے وجود میں رکھا ہے. توجہ فرمائی آپ نے، روح پیغمبر جناب سیدہ ہے. اور شاید یہی وجہ ہے جس موقع کے اوپر ملک الموت آتا ہے کسی سے اجازت لیتا ہے؟ پوچھ کے آتا ہے، کبھی اجازت نہیں لے گا. لیکن ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں آنے پر ملک الموت نے دروازے پہ ٹھہر کے اجازت لی، اور جب تک اجازت نہیں ملی ہے وہ دروازے سے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں. اور اجازت کس سے لے رہے ہیں؟ جس کی روح لینے آئے ہیں ان سے اجازت نہیں لے رہے ہیں، بلکہ والد کی روح کو لینے آئے ہیں، اجازت بیٹی سے لے رہے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا دنیا میں. اگر لینا ہی تھا جناب موسیٰ کے پاس آئے روح لینے کے لیے، جناب موسیٰ سے پوچھ لیا. بقیہ انبیاء کرام کے پاس آئے، انہیں خبر کر دی کہ آپ کی روح لینے آیا ہوں. لیکن یہاں تو عجیب کیفیت ہے، رسول اللہ کی روح لینے کے لیے آئے ہیں، اجازت بیٹی سے لی جا رہی ہے. وجہ صرف ایک ہے، جانتے تھے ملک الموت کہ جس میں پیغمبر کی روح جناب سیدہ کی ذات گرامی قدر ہے، جب تک سیدہ اجازت نہیں دیں گی ملک الموت اندر نہیں آ سکتے ہیں. صلوات بیت محمد وآل محمد. اب آپ حضرات ظاہر ہے کہ جس عقیدہ ولایت کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں، ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اسلام کی نگاہ میں جن افراد کو رسالت مآب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں اصحاب کہا جاتا ہے. اصحاب یعنی دوست، اصحاب یعنی رفیق، اصحاب یعنی ساتھی. یہ اللہ کے رسول کی عظمت ہے اور یہ انکسار ہے اور یہ وہ بلندی کا ثبوت ہے کہ اپنے شاگردوں کو اپنا دوست کہا ہے. یہ سب شاگرد تھے، پیغمبر اسلام نے انہیں سکھایا ہے. یہ جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب رسول اللہ نے دیا تھا. اس کے باوجود اللہ کے رسول نے انہیں دوست کہا ہے. یہ عظمت ہے پیغمبر اسلام کی. لیکن اصل صداقت ہے کیا؟ اصل انسان کا دوست بننا کہتے کسے ہیں؟ اگر کسی کا صدیق ہے تو کس بنا پہ صدیق بنتا ہے؟ صداقت کے لیے شرط کیا ہے؟ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کا معرکۃ العریٰ جملہ ہے کہ المودہ، یہ جو محبت ہے، تعاطف القلوب فی ائتلاف الارواح، یہ جو محبتیں، دوستیاں، اخوت، برادری، رفاقت، یہ ساری چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں جب انسان کا دل ملے اور ساتھ ہی ساتھ روح ایک دوسرے کو پہچان لے. روح ملتی ہے تو انسان دوست کہلاتا ہے، روح نہیں ملے گی تو انسان دوست نہیں بنے گا. میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ یہاں سے بامبے کی طرف چلے جائیں، لوکل میں آپ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ آپ کے بغل میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ آپ سے دور کھڑے ہوئے ہیں. کچھ کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ ان سے دوستی کرنی چاہیے، اور کچھ بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، دل نہیں چاہتا کہ ان سے دوستی کی جائے. جسم قریب ہے پھر بھی دل نہیں مل رہا ہے، وہ دور کھڑا ہے، جسم دور ہے پھر بھی دوستی کرنے کو دل چاہتا ہے. اور آج کے زمانے میں یہ نوجوان جوان تو بہتر سمجھ سکتے ہیں، بامبے میں دوستیاں کم ہیں، لندن والوں سے زیادہ دوستیاں ہیں. ہے نہیں؟ آج کل فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر باہر دور بیٹھے لوگوں سے دوستی زیادہ ہے. اپنے بغل کے گھر والے، گھر کے پڑوس میں کون رہتا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. البتہ وہ نگیٹو ہے، ہاں اس کی میں مثال یہاں سے سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ حقیقت نہیں ہے، وہ دوستیاں حقیقی نہیں ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ قریب ہوتے ہیں پھر بھی انسان دوستی نہیں کرتا، کچھ دور ہوتے ہیں پھر بھی انسان دوستی کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ جن سے دوستی کرتا ہے ان سے روح مل رہی ہوتی ہے. روح ملتی ہے تو دوستی ہوتی ہے، روح نہیں پہچان پاتی، نہیں ملتی ہے تو دوستی نہیں ہو پاتی ہے. اور فرمایا آپ نے، یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں سرکار امیر المؤمنین کا، بالکل
بالکل یہی واقعہ امیر المؤمنین کے ساتھ ہوا. ایک موقع پر ایک شخص نے آ کر آپ سے کہا کہ یا امیر المؤمنین انی احبک، مولا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. مولا نے فرمایا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے. بڑا تعجب ہوا. جیسے دنیا میں ہوتا ہے ہم کسی سے کچھ بھی کہہ دیں، اس کو کیا پتا کہ میرے دل میں کیا گزر رہی ہے. وہ یہ بھول گیا کہ یہ جملہ وہ مولا سے کہہ رہا ہے جو دلوں کے اسرار جانتے ہیں. امیر المؤمنین کے سامنے دعویٰ کر رہا ہے کہ انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمائے کذب، جھوٹا ہے تو، غلط کہہ رہا ہے تو. مولا لما قلت، مولا آپ نے کیوں فرمایا کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ اچھا وہ سمجھ گیا کہ کچھ بات مولا کو پتا چل گئی ہے. مولا کیوں فرمایا کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ فرمایا لأنی لا ارى قلبی یحبک، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اس لیے کہ میرا دل، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا دل تو اس سے محبت نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ اب جملہ مولا نے فرمایا لأن قال رسول اللہ، اس لیے کہ حضور اکرم نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ ان الارواح کانت تلاقی فی الارواح فی الہوا، یہ روحیں جب ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو ہوا میں ملاقات کرتی ہیں. اس کے بعد فما تعارف منہا ائتلف، اگر پہچان لیتی ہیں، اپنے جیسا پاتی ہیں تو دوستی ہو جاتی ہے. فما تناکر منہا اختلف، لیکن اگر روحیں ایک دوسرے کو نہ پہچان پائیں، ایک دوسرے سے نفرت کریں تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہری دنیا میں بھی ان میں دوستی اور محبت نہیں ہو پاتی ہے. اور فرمایا آپ نے شاید یہی وجہ ہے کہ جتنے قاتلان سیدہ ہیں ان میں کسی سے ہماری دوستی نہیں ہو پاتی ہے. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ. اور ادھر سے بھی ہے، اگر کسی سے کسی کی دوستی ہو رہی ہے تو پھر ماننا ہوگا کہ یہ روحیں ایک جیسی ہیں، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے. اب سنیے مولا کا جملہ. مولا فرماتے ہیں کہ روحیں ہوا میں ملاقات کرتی ہیں، اگر ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں تو ایک دوسرے کی دوست ہو جاتی ہیں، اور اگر نہیں پہچانتی تو دشمنی ہو جاتی ہے. میں نے اپنی روح کو تم سے ملتے ہوئے نہیں دیکھا. اور یہ جو مولا نے فرمایا تھا جس شخص سے کہ جس نے دعویٰ کیا تھا انی احبک، یہی وہ انسان تھا جو جنگ جمل میں مولا کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے مولا کے سامنے تلوار اٹھا کے جنگ کر رہا تھا. مولا نے فرمایا کل تجھ سے میں نے کہا تھا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، محبت تب ہوتی ہے جب دل مل رہے ہوتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ. آپ سوچ رہے ہوں گے، میں نے شروع میں کہا تھا تھوڑا سا مقدمہ طویل ہے کہ اس مقدمے کا میری گفتگو سے تعلق کیا ہے. اصل تعلق یہ ہے کہ روح جب ملتی ہے تب انسان دوست کہلاتا ہے. یہ نتیجہ نکلا ان دو روایتوں سے. روح ملے گی تو دوستی ہوگی، روح ملے گی تو رفیق کہلائے گا، روح ملے گی تو یہ صدیق کہلائے گا، روح ملے گی تو یہ صحابی کہلائے گا. لیکن اگر روح نہیں مل رہی ہے تو ہمارے وہاں جو معیار بنایا گیا ہے وہ معیار یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے، جو رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے وہ صحابی ہے، جو رسول اللہ کا خطبہ سن لے وہ صحابی ہے، جو رسول اللہ سے ہاتھ ملا لے وہ صحابی ہے. معیار صحابیت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کو دیکھ لے. میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، رسول اللہ کو اللہ نے جسم بنایا ہے، جناب سیدہ روح رسول اللہ ہے. یہ نہ کہو کہ اتنے اصحاب پیغمبر ہیں، یہ بتاؤ کہ روح پیغمبر سیدہ والے کتنے ہیں. صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ. اگر جناب سیدہ کو مانتے ہیں تو صحابی پیغمبر ہیں. صحابیت کا معیار روح کا ملنا ہے، جسم کا ملنا نہیں ہے. اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، ابھی آپ وہ نوجوان بچے تو نہیں جانتے لیکن ہمارے بزرگان کی جوان بھی جانتے ہیں. ابھی کچھ سالوں پہلے اسی ڈنمارک کے کارٹونسٹ نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی تھی. سارے مسلمان جس میں سنی شیعہ سب شامل تھے، سب نے احتجاج کیا تھا، سب نے آواز بلند کی تھی اسے سزا دی جائے، اسے پھانسی دی جائے، اسے
سخت سے سخت ترین اس کے لیے جرم ثابت کیا جائے، اس کے لیے سخت ترین سزا ہونی چاہیے۔ ساری امت مسلمہ نے آواز پر، ہم نے بھی، سب نے آواز اٹھائی تھی۔ لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر جسم پیغمبر کی توہین کرنے والا کارٹونسٹ اس لائق ہے کہ اسے پھانسی دی جائے، اگر جسم پیغمبر کے خلاف کارٹون بنانے والے کو سزا ملنی چاہیے، اگر جسم اچھا ہوا بھی یہی کہ وہ کچھ دنوں ہی قبل ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ جلتی ہوئی گاڑی میں جلا اور اس کے بعد واصل جہنم ہوا، تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، جو جسم پیغمبر کے لیے مخالفت میں زبان کھولتا ہے، جسم پیغمبر کے خلاف کچھ کام کرتا ہے، وہ اس لائق ہے کہ جلا دیا جائے۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب جسم پیغمبر کی توہین کرنے والے کی سزا ہے کہ جلایا جائے، تو روح پیغمبر کی توہین کرنے والے کی سزا بھی یہی ہونی چاہیے۔ صلوات بیٹے محمد وآل محمد۔ اگر جسم پیغمبر کی توہین کرنے والا سزا کا مستحق ہے، تو روح پیغمبر کے گھر کا دروازہ جلانے والا بھی مستحق عذاب ہے۔ اگر جسم پیغمبر کے کارٹون کو بنانے والے انسان کو سخت ترین سزا ہونی چاہیے، تو پھر جناب سیدہ کے پہلو کو شکستہ کرنے والے کو یقیناً نہیں بخشا جانا چاہیے۔ جناب سیدہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، روح پیغمبر ہیں، اور اسی لیے اگر آپ غور کریں، اگر حضور اکرم کو سکون ملتا ہے تو اپنی روح کے پاس آ کر سکون ملتا ہے۔ اس پورے مدینہ طیبہ میں، اچھا یہ واقعہ حیات پیغمبر کے بالکل آخر کا ہے، یہ 10ویں ہجری قمری کا واقعہ ہے، یعنی اگلے ہی سال رسالت مآب دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس مدینہ طیبہ میں رسالت مآب کے پاس 9 گھر موجود ہیں۔ 9 گھر بہت بڑی بات ہے۔ رسالت مآب کے پاس 9 گھر موجود ہیں۔ رسالت مآب کے پاس 9 ایسی جگہیں ہیں جہاں جا کے آپ آرام فرما سکتے ہیں، لیکن جس موقع کے اوپر بدن میں نقاہت محسوس کی تو نہ اس گھر گئے، نہ اس گھر گئے، نہ ان کے گھر گئے، نہ ان کے گھر گئے، بلکہ آئے کہاں؟ اس کے پاس آئے جو روح پیغمبر ہیں، جناب سیدہ کے بیت الشرف میں آئے، اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر بیٹی نے چادر لا کر دی اور آپ اس چادر میں تشریف فرما ہوئے۔ اب نہ وہ نقاہت رہ گئی، نہ وہ کمزوری رہ گئی، نواسے آ رہے ہیں تو ان سے گفتگو کر رہی ہیں، داماد تشریف لائے ان سے گفتگو ہو رہی ہے، بیٹی آگے بڑھی ان سے بات کر رہی ہیں، جبریل امین آئے ان سے گفتگو ہو رہی ہے، آیت نازل ہو رہی ہے اسے سن رہی ہیں۔ پھر امیر المؤمنین نے پوچھا کہ حدیث قصہ کی فضیلت کیا ہے، وہ فضائل بیان ہو رہی ہیں، ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ اب ایک دفعہ بھی رسول اللہ نے نہیں کہا کہ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، میں نقاہت محسوس کر رہا ہوں، میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ وہ نقاہت، وہ کمزوری، وہ ذوف کہاں چلا گیا؟ شاید پیغمبر اسلام جواب دیں، نقاہت تھی اب نہیں ہے، کمزوری تھی اب نہیں ہے، ذوف تھا اب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی تک میں در سیدہ پہ نہیں آیا تھا تو کمزوری محسوس کر رہا تھا، در سیدہ پہ آ گیا تو کمزوری بھی دور ہو گئی ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اگر پریشانیوں کو دور کرنا ہے، اگر کمزوریوں سے خود کو نجات دلانا ہے، تو جناب سیدہ کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ عجیب کیفیت ہے یہ، جسم پیغمبر روح پیغمبر سے کتنا قریب۔ سفر پہ جا رہے ہیں، سب کو خدا حافظ کہہ لیا ہے، لیکن اب اپنے ناقے پر بیٹھنے سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر کے دروازے پہ آ رہی ہیں۔ پہلے اب آخر میں، سب سے آخر میں اپنی بیٹی کو خدا حافظ کہیں گے، ناقے پہ بیٹھیں گے، آگے بڑھ جائیں گے۔ سفر سے واپس آئے، ہر شخص کا مزاج ہوتا ہے، جب انسان اپنے سفر سے واپس پلٹتا ہے، آپ حضرات بھی ہیں، ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں، شاید ممکن ہے کہ ایئرپورٹ اور آپ کے گھر کے درمیان خود آپ کے کسی دوسرے عزیز کا گھر ہو، کہا نہیں میں پہلے گھر جاؤں گا، سامان رکھنا ہے، مجھے بقیہ کام کرنے، پھر سب سے ملنے آئیں گے۔ لیکن رسول اللہ
جب سفر سے واپس پلٹتے تھے تو اپنے کسی گھر جانے کے بجائے اپنی بیٹی کے دروازے پہ آتے تھے، سب سے پہلے بیٹی سے ملتے تھے اور جاتے وقت سب سے آخر میں بیٹی سے ملتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جسم پیغمبر اپنی روح سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا، یہ وہ روح پیغمبر ہیں کہ جن سے قریب ہونے کے لیے رسول اللہ مدینہ طیبہ میں خوشی کے ساتھ آتے تھے۔ بے پناہ رسول اللہ کو محبت ہے اپنی اس بیٹی سے، اور اسی لیے اگر آپ حیات پیغمبر میں دیکھیں، سب سے زیادہ جس نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے وہ آپ کی یہ بیٹی ہیں، سب سے زیادہ خدمت کی ہے، حتیٰ اتنی خدمت کی کہ وہ رسول کے جنہوں نے اپنی ماں کی محبت کو نہیں دیکھا، انہیں اپنی ماں کی محبت یاد آ گئی۔ بہت کم سنی کا زمانہ تھا کہ ماں کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، ماں کی محبت یاد آ گئی اور اپنی اس بیٹی کو اب ابیہا کا درجہ دیا۔ یہ معمولی درجہ نہیں، لہٰذا یہ تاریخیں جو جناب سیدہ سے متعلق ہیں، یہ در واقع رسول اللہ کی عزت دینے کی تاریخیں ہیں، یہ تاریخیں رسول اللہ کی محبت کی دلیل ہیں۔ ان تاریخوں میں جتنا ممکن ہو جناب سیدہ کے لیے انسان نہ صرف یہ کہ فضائل اور مناقب کو بیان کرے بلکہ جناب سیدہ کے مصائب کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جناب سیدہ کا عالم یہ تھا کہ آپ کو بھی اپنے بابا سے بے پناہ محبت تھی۔ بابا گھر میں ہیں، بیٹی ملنے کے لیے آ رہی ہے، مسجد میں ہیں، بیٹی بابا کی زیارت کرنے کے لیے مسجد پہنچ رہی ہے، بیٹوں کو اپنے یعنی رسول اللہ کے نواسوں کو مسجد بھیج رہی ہیں تاکہ وہاں رسول اللہ نے کیا بیان کیا وہ خبر گھر کے اندر تک آئے۔ رسول اللہ بھی اتنا چاہتے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، ٹھہر کے اپنی بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، سلام کریں گے، اس کے بعد مسجد جائیں گے، واپس پلٹ رہے ہیں، دوبارہ اپنی بیٹی کے دروازے پہ آئیں گے، سلام کریں گے، اندر آئیں گے، ملیں گے، پھر واپس اپنے گھر جائیں گے۔ یہ عجیب محبت ہے جو باپ اور بیٹی کے درمیان اللہ نے قرار دیا، اور اسی لیے سب سے زیادہ جو رسول اللہ کی شہادت پر غمزدہ ہوئی ہیں وہ جناب سیدہ غمزدہ ہوئی، سب سے زیادہ غم تھا۔ دنیا میں کسی کو اتنا غم نہیں ہوا ہے جتنا جناب سیدہ کو غم ہوا ہے۔ سرکار امیر المؤمنین اور جناب سیدہ یہی دو شخصیتیں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ کے دنیا سے جانے پر گریہ کیا ہے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ گریہ ہے تو جناب سیدہ کا۔ اس امت نے جناب سیدہ کے گریے کو دیکھا تھا، وہ جانتی تھی کہ رسول اللہ کی یہ بیٹی اپنے بابا سے کتنی محبت کرتی ہے۔ کیا یہ حق نہیں تھا کہ دل جوئی کرنے ہی کے لیے صحیح، بقیہ ساری باتیں الگ ایک طرف، ٹھیک ہے اگر یہ تصور تھا کہ یہ فدا خدا نخواستہ جناب سیدہ کا حق نہیں ہے، کم از کم یہ تو احساس ہوتا کہ یہ اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی ہے جو اپنے بابا کے غم میں ڈوبی ہوئی ہیں، ان کے دل کو مزید تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہ صرف اور صرف باغ فدق نہیں چھینا جا رہا تھا، جناب سیدہ کو مزید تکلیفیں دینا تھی۔ وہ افراد جو جناب سیدہ کے لیے یہ رویہ رکھے ہوں، کیا ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بعد پیغمبر جناب سیدہ کے گھر کے دروازے کو جلانے کے لیے آگے نہ بڑھیں؟ آج یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ بعد پیغمبر رسول کی بیٹی کے دروازے کو جلانے کے لیے لوگ جمع ہو جائیں؟ حقیقت یہ ہے کہ رسول کی بیٹی کے گھر کے دروازے کو جلانے اسی لیے آئے تھے کہ انہیں جناب سیدہ سے عداوت تھی، یہ ساری دشمنی جناب سیدہ سے تھی۔ آج مجبوری ہے جو بعض لوگ جناب سیدہ کا نام لیتے ہیں، مجبوری ہے جو جناب سیدہ کو مثلا خاتون جنت لکھتے ہیں، یہ افراد وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں جناب سیدہ کی محبت نہیں ہے، بس اتنا ضرور ہے کہ یہ جانتے ہیں
کہ اگر سیدہ کی دشمنی ہے تو سب جگہ جا سکتی ہیں، جنت نہیں جا سکتی ہیں۔ سیدہ کا نام لینا ضروری ہے اگر جنت جانا ہے، مجبوری ہے، ورنہ ان کے دلوں میں محبت نہیں ہے۔ وہ افراد جنہوں نے جناب سیدہ پہ ظلم ڈھایا تھا، ان میں آپس میں مسابقہ تھا۔ میں 2 سال یا 3 سال پہلے عرض کر چکا ہوں، اسی مسجد پیغمبر میں سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام روح پیغمبر کی عزت ہونی چاہیے تھی، لیکن کیا ہوا سنیے آپ۔ اسی مسجد پیغمبر میں سرکار امیر المؤمنین تشریف فرما ہیں، جناب ابن عباس بھی موجود ہیں، سارے بنی ہاشم موجود ہیں۔ اس زمانے میں حاکم وقت نے، جو دوسری خلافت کا دور تھا، سب کے وظیفے کو جو بیت المال سے دیا جاتا تھا اس رقم کو ہاف کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ پیسہ کمایا ہے سب کی رقم کو ہاف کر دیا جائے۔ لیکن اس زمانے میں بھی جتنی رقم قنفذ کو ابھی تک مل رہی تھی، اس رقم کو نہ صرف یہ کہ باقی رکھا گیا بلکہ اس کو بڑھا دیا گیا۔ ابن عباس سرکار امیر المؤمنین کے چچزاد بھائی ہیں، جو امیر المؤمنین کے شاگرد بھی ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ مولا، سب کے وظیفے کو کم کر دیا گیا ہے، سب کو رقم کم دی جا رہی ہے، لیکن حاکم نے قنفذ کے وظیفے کو نہ صرف یہ کہ کم نہیں کیا بلکہ اس کو بڑھا دیا ہے۔ مولا نے نظر دوڑائی، سب بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا سب اپنے ہیں، ان میں کوئی غیر نہیں ہے۔ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سنیں آپ روح پیغمبر کی کس طرح سے توہین ہو رہی تھی۔ مولا نے فرمایا کہ ابن عباس تمہیں پتا ہے یہ جو قنفذ کو رقم زیادہ دی جا رہی ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے، یہ لوگ قنفذ کو اس لیے زیادہ پیسہ دے رہے ہیں کہ اس نے کل جناب سیدہ کو تازیانہ مارا تھا، اس کو شکریہ کہنے کے لیے زیادہ پیسہ دیا جا رہا ہے۔ آپ متوجہ ہوئے؟ یہ لوگوں کے دلوں میں احساسات تھے۔ لوگ جناب سیدہ پہ ظلم ڈھانے والوں کو عزت دے رہے تھے اور روح پیغمبر پہ ظلم ڈھا رہے تھے۔ ذمہ داری ہے ہماری، ہم ان حقیقتوں کو، ان فیکٹس کو اپنی قوم، اپنی کمیونٹی، خاص طور سے اپنے بچوں کو بتائیں۔ حقیقتیں لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ بس میں نے آج کی گفتگو کو مکمل کر دیا، چند باتیں مزید عرض کر کے بات کو ختم کرنا ہے، بقیہ باتیں اس سلسلے کی کل عرض کروں گا میں آپ کی خدمت میں۔ لیکن ایک حقیقت ہے، جناب سیدہ کی رضایت بڑی اہم ہے۔ ان اللہ یرضا لرضاها ویغضب لغضبها، اللہ شہزادی کے راضی ہو جانے سے راضی ہوتا ہے اور سیدہ کے غضبناک ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سنیں گے آپ سیدہ کس سے راضی ہوتی ہیں؟ اگر واقعاً سیدہ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں ایک عمل کو اختیار ضرور کرنا ہے۔ ایک کتاب ہے عباس عزیزی نے لکھی ہے، فارسی زبان کی کتاب ہے، 360 یعنی 360 یعنی 360 جناب سیدہ سے متعلق واقعات اور معجزات اور کرامات کا مجموعہ ہے۔ 360 داستان ہا از معجزات و کرامات فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ اگر آپ لوگ صلوات بھیجا کیجئے تو بلند آواز سے۔ سنیں آپ شہزادی کس سے راضی ہوتی ہیں؟ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے اسی بحرین کا، ایک ایسی خاتون کہ جس کا بیٹا تقریباً کچھ 21-22 سال کا تھا، دنیا سے انتقال کر گیا، نام محبت تھا، اور ظاہر ہے کہ اس ماں کے لیے تو اس کی پوری دنیا اجڑ گئی، ماں کے سامنے تو گویا اندھیرا سا چھا گیا، اب تو سب ختم ہو چکا ہے، بس ایک کام اس کا رہ گیا تھا۔ صبح میں آتی تھی قبرستان، بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے ماتم کرتی تھی، گریا کرتی تھی، دوپہر تک، شام تک، غروب سے کچھ پہلے تک
اٹھ کے اپنے گھر واپس آ کے ظہرین کی نماز پڑھنا اور پھر اپنے گھر میں مغربین کی نماز اور پھر گھر میں بیٹھ کے گریا کرتی تھی. ہر روز کا اس کا یہی طریقہ کار تھا. بیٹھ کے ماتم کرتی تھی. میرے پاس اب کون بچا ہے؟ نہ میرا شوہر ہے، نہ میرا بچہ رہ گیا، میں کس کے سہارے زندگی گزاروں؟ مسلسل رونا. ایک دن وہ اپنے بیٹے کی قبر پر صبح میں نہیں گئی اور اپنے گھر ہی میں بیٹھی رہی. میں عرض کروں گا کہ کیا کر رہی تھی. شام کو غروب سے کچھ پہلے اس نے سوچا کہ آج کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بیٹے کی قبر پہ ایصال ثواب نہ کر پاؤں، سورہ فاتحہ نہ پڑھ پاؤں. لہٰذا شام ہوتے ہوتے وہ اٹھی اور اپنے بیٹے کی قبر پر پہنچی. سنیں گے آپ، عجیب منظر دکھائی دیا. اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کی قبر پر ایک خاتون مکمل حجاب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور اس طرح سے رو رہی ہیں جیسے کسی ماں کا جوان بیٹا گزر گیا. یہ سمجھ گئی کہ یہ خاتون وہ ہوں گی کہ جن کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہوگا میری ہی طرح سے. اور ظاہر ہے کہ جب ماں کے سامنے بیٹا مر جاتا ہے تو انسان، خاص طور سے ماں، اس کے لیے بہت ساری باتیں نہیں سمجھ میں آتی. یہ سمجھی، یہ ماں، اس محمد کی ماں سمجھی کہ شاید یہ یہاں بیٹھ کر رونے والی خاتون اپنے بیٹے کے غم میں اتنی زیادہ مہو ہو گئی کہ وہ بھول گئی کہ یہ قبر اس کے بیٹے کی نہیں ہے. گئی اس خاتون کے پاس، اس معظمہ کے پاس جا کے آواز دی کہ اے بی بی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ آپ کو صبر دے، لیکن آپ جس قبر پہ بیٹھ کے رو رہی ہیں وہ آپ کے بیٹے کی قبر نہیں، میرے بیٹے کی قبر ہے. سنیں گے آپ، اس معظمہ نے جواب دیا، میں جانتی ہوں کہ یہ میرے بیٹے کی قبر نہیں ہے، میں تو تمہارے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی ہوں. پوچھا آپ میرے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے کیوں رو رہی ہیں؟ اس معظمہ نے جواب دیا، میں صرف اس لیے یہاں بیٹھ کر تمہارے بیٹے کی قبر پہ رو رہی ہوں کہ صبح سے تم میرے بیٹے کا ماتم کر رہی تھی، لہٰذا میں تمہارے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے تمہارے بیٹے کا ماتم کر رہی ہوں. جو میرے بیٹے کا ماتم کرتا ہے میں خود کو اس کے غم میں شریک کر لیتی ہوں، میں اس کے غم کو اپنا غم سمجھتی ہوں. آپ متوجہ ہوئے جب اس خاتون نے پوچھا کہ شہزادی آپ کا نام کیا ہے، آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اپنا نام بتایا اور بڑے ہی درد مندانہ انداز میں کہا کہ میرے بیٹے کا نام حسین ہے، میں اسی لیے رو رہی ہوں کہ تم نے آج صبح سے میرے حسین کا ماتم کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ اس خاتون نے جس کا بیٹا یہاں پہ دفن تھا، یہ صبح میں جس موقع کے اوپر اپنے بیٹے کی قبر پہ آنے لگی، اچانک اسے احساس ہوا تھا کہ میں اپنے بیٹے کا ماتم کر رہی ہوں، جبکہ میرا بیٹا تو 21 سال کا تھا، لیکن سیدہ کا بیٹا تو کربلا میں اس انداز میں شہید کیا گیا کہ اسے نہ پانی دیا گیا، نہ اس کے ساتھ کسی قسم کے ہمدردی کا سلوک ہوا. صبح سے بیٹھ کے گریا کرتی رہی، مسلسل ماتم کرتی رہی. اے سیدہ، آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسہ دے رہی ہوں. اے سیدہ، آپ کو آپ کے حسین کا پرسہ، آپ کو زینب ام کلثوم کا پرسہ، آپ کو علی اکبر کا پرسہ، آپ کو قاسم کا پرسہ، آپ کو علی اصغر کا پرسہ، سب کا پرسہ یہ دیتی رہی. اور ادھر سیدہ اس کے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے ماتم کر رہی ہیں. ہاں عزاداروں، اگر سیدہ کی رضایت چاہیے ہے، سیدہ کی اولاد کا ماتم کرو، سیدہ کے بچوں کا ماتم کرو، سیدہ کے بیٹے کا ماتم کرو. سیدہ راضی ہوتی ہیں، سیدہ خوش ہوتی ہیں، لیکن ذرا انصاف سے بتائیے، جب بھی کسی کے قبر کے اوپر سیدہ آتی ہوں گی یہ ضرور پوچھتی ہوں گی شہادت سے پہلے، قتل ہونے سے پہلے یا دنیا سے جانے سے پہلے اسے پانی دیا گیا یا پیاسا دنیا سے چلا گیا؟ یہ ضرور پوچھتی ہوں گی اسے کفن ملا یا نہیں
نہیں ملا، اس کے تشییع جنازہ میں مومنین آئے یا نہیں آئے، لیکن آئے وہ کربلا میں زہرا کا لاڈلا حسین۔ شہادت سے پہلے نہ کوئی پانی دینے والا ہے، نہ شہادت کے بعد کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی دفن کرنے والا ہے۔ کون تشییع جنازہ کی بات کرے؟ جنہیں حسین کو دفن کرنا تھا وہ سید سجاد تعزیانے کھا رہے تھے، جنہیں امام حسین پہ ماتم کرنا تھا وہ زینب ام کلثوم سربراہ کوفے کی طرف لے جائی جا رہی تھی۔ ہاں، سیدہ کی شہادت کی تاریخیں ہیں، ان تاریخوں میں سیدہ کو پرسہ دینا ہے، لیکن آئیے آج اس جملے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں جو جناب سیدہ نے فرمایا تھا۔ جناب سیدہ نے جملہ فرمایا تھا، سب سے زیادہ سخت موقع تبھی آیا جب میرا حسین خیمے سے نکل رہا تھا، کبھی دائیں دیکھ رہا تھا، کبھی بائیں دیکھ رہا تھا۔ سیدہ کے لیے بڑا سخت موقع ہے، بیٹا میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے، کون ہے کہ جو حسین کی مدد کرے؟ ہاں، ایک بیٹی ہے سیدہ کی جس نے آگے بڑھ کے حسین کو پشت ذوالجناح پہ بٹھایا۔ اے زینب اولیا مقام، آپ نے گھوڑے پہ تو بٹھا دیا ہے، لیکن گھوڑے سے اتارے گا کون ہوگا جو پشت ذوالجناح سے زمین پہ آتے ہوئے حسین کی مدد کرے؟ شاید یہ ماں بیٹی میں معاہدہ تھا، سوار بیٹی نے کیا تھا، جب گھوڑے سے اترنا تھا تو یہ ماں جنت سے آ گئی تھی۔ اے بیٹا حسین، میری آغوش میں آ جا، زہرا تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہے۔ بس عزیزداروں، میں نے مجلس کو مکمل کر دیا۔ یہی وہ لمحات تھے جب چاہنے والی بہن بلندی پہ آ گئی، اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید زینب نے مجمع کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد اپنی ماں کو آواز دی ہو، اے اماں، حسین اکیلا ہے اس جنگل میں، حسین کی مدد کرنے کے لیے اماں آ جائیے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا